بس یا حسین، بس یا حسین، بس یا حسین۔ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ برتر کے لیے کہ جو انسان پر اس کی وسعت نفس سے زیادہ تکلیف نہیں رکھتا، اور تمام ہدیہ درود و سلام و نزوات مقدسات پر کہ جن کے وجود کی برکتوں سے تکلیفیں آسانیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم واجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بعلی بن الحسین علیہم السلام وجعلنا وإیاکم انشاء اللہ من الطالبین بثأرہ مع ولیہ الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام۔ اما بعد، فرش عزا امام سجاد پر آپ کی خدمت مقدس میں حاضر خدمت ہوں، اس دولت یقین کے ساتھ کہ بارگاہ معصوم میں اپنی کاوشیں پیش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور شرف قبولیت و عطا فرمائیں تو نجات کا سامان یہیں سے پیدا ہو جائے۔ انسان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ خادم حسین ہے، حاکم حسین نہیں۔ اپنی اوقات کو پہچان کر انسان کو چاہیے کہ فرش عزا کی خدمت کا شرف حاصل کرے۔ خدا مجھے پہلے عمل کی توفیق عطا فرمائے، پھر میں آپ کے حق میں دعا گوں کہ ہم سب مل کر امام کے جانثاروں میں شامل ہو سکیں۔ عنوان کے اعتبار سے آپ کی خدمت مقدس میں باتیں جاری وہ ساری سورہ مبارکہ الحج اور سورہ حج کی آخری آیت کا آخری جملہ آپ کی خدمت میں پڑھا جا رہا ہے۔ عنوان ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی ذات کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیے۔ اللہ کی ذات کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھیے۔ کیوں تھام کے رکھیں؟ کہ ہوا مولا کو، اللہ ہی تمہارا مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ لفظ مولا کو سمجھنے کے لیے آئیے یہ سورہ حج کی آخری آیت ہے، سورہ البقرہ کی آخری آیت پہ غور کیجئے، بہترین آیت ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کیا حسین آیت ہے۔ جب کبھی آپ کو کوئی پریشانی ہو، مشکلات ہوں، سمجھ میں نہ آئے، مشکل یہ بے صبری ہوتی کیوں ہے کہ ہم خدا کی حکمت سمجھ نہیں پاتے، ہم خدا کو مدبر نہیں سمجھتے، ہم خدا کو حکیم نہیں سمجھتے، ہم خدا کو علیم نہیں سمجھتے۔ بے خبر ہے خدا، اس کی تدبیر کے ناقص ہے، عالم نہیں ہے وہ۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ قادر نہ ہو؟ جب انسان خدا کو نہیں سمجھ پاتا تو پھر بے صبرے پن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ حالانکہ ہم تمام انبیاء کو دیکھتے ہیں، انبیاء کے ساتھ تمام خاصان انبیاء کو دیکھتے ہیں، اولیاء کو دیکھتے ہیں، شہداء کو دیکھتے ہیں، اور کیا کہنا کہ ہم ہادیان برحق کی سیرت کو دیکھتے ہیں، یا ان کے ساتھ ساتھ چلنے والے با کمال افراد کو دیکھتے ہیں، تو بے صبری کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ رات کی روٹی کھانے کے بعد اگلے دن کے لیے پریشان نہیں ہوتے۔
پودینہ نہ ملے تو بغیر پودینے کے بغیر نمک کے روٹی کھا لیں تو شکوہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ پتھروں پہ لٹایا جائے تو خدا سے ناراض نہیں ہوتے۔ ربضہ کے ریگستان میں لکڑی چبانی پڑے تو رزاقیت پہ شک تو نہیں کرتے۔ ہمیں کیا ہو گیا؟ اتنے بے صبر پن کا مظاہرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس آیت کا ترجمہ خاص لفظ مولا کے عنوان میں، اور یہ آیت کمال کی آیت ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو امت موسیٰ علیہ السلام میں، امت عیسیٰ میں نہیں پیدا کیا۔ اس نے کرم کیا کہ ہمیں امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہ آیت قرآنی مجید ہے۔ پس منظر کے اعتبار سے، تفسیر کے لحاظ سے یہ آیت نہیں، دعائے ختمیہ مرتبت ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، جیسے جناب نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، جیسے اور انبیاء کی دعائیں ہیں، ویسے ہی یہ دعا دعائے ختمیہ مرتبت ہے۔ ربنا لا تؤاخذنا، پیغمبر سے پہلے یہ سب کچھ نہیں تھا۔ خدا نے اس امت میں خاص کرم کیا ہے، اور اس امت نے مجھے اور آپ کو میری اور آپ کی خواہش کے بغیر، بچہ کیا سمجھے کون سے اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے، فیصلہ تو والدین کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب کسی کو والدین پر ہی شک ہونے لگے تو اس بچے کو کہیے آپ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ یہ جو پالنے والوں پہ شک کرنے لگے، اس کے شک کا علاج کیا ہے؟ پالنے والوں سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے؟ وہ جگر کا ٹکڑا سمجھ کے پالتے ہیں، وہ اپنا خون جگر دے کے پالتے ہیں، وہ اپنے منہ کا لقمہ آپ کو کھلا کے پالتے ہیں۔ شب جمعہ ہے، اپنے والدین کو یاد کیجئے۔ والدین مومن، ہم بھی مومن، والدین امت مصطفیٰ میں، ہم بھی امت مصطفیٰ میں، یہ احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ ہم نے کون سے سجدے کیے تھے کہ یہ انعام ملا ہے؟ ہم نے کون سی زکوٰۃ و صدقات و خیرات تقسیم کیے تھے جو اللہ نے امت مصطفیٰ میں بھی زمانے قائم میں رکھا ہے؟ اللہ اکبر۔ تصور کرتے جائیے، شکر خدا ادا کرتے جائیے، اور معصوم کا تو ہر عمل انسان کو خدا سے ملاتا ہے۔ معصوم چاہتے تو اپنے آپ کو خدا کہہ سکتے تھے۔ میں کہتا ہوں معصوم تو معصوم ہیں۔ میری اور آپ کی ماں اگر چاہتی تو اپنے آپ کو خدا کہہ سکتی تھی کہ روٹی میں کھلاتی ہوں، لقمہ میں بناتی ہوں، پانی میں پلاتی ہوں، بچاتی میں ہوں، اور خدا کیا ہوتا؟ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ خدا کہتے کسے ہیں؟ جو کھلائے پلائے وہ خدا، جو سلائے اٹھائے وہ خدا، جو جسم کے تمام ضروریات کا خیال رکھے وہ خدا، اور خدا کیا جو مکان میں رکھے، جو سنبھال کے رکھے، جو شفقت کرے، جو بچا لے دشمنوں سے، تحفظ کرے۔ ہمیں تو ایسا خدا کہاں ملا؟ یہ تو ماں نے کہہ دیا کہ خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ماں کہتی میں بھی خدا ہوں تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ تو معصوم کی بات تو معصوم کی ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ والدین نے بھی جو وسیلہ بنے، شروع سے ایک بات پڑھائی، اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ میں کہتا ہوں یہ پڑھانا بیکار نہیں تھا۔ دلیل تو بعد میں ڈھونڈیے گا، پہلے سمجھیں کہ ماں باپ نے پڑھایا تو غلط تھا کہ صحیح۔ جس نے شیر دیا ہے اس نے شعور دیا ہے۔
جس نے پناہ عطا کی ہے اس نے آخرت کی پناہ کا انتظام کیا ہے۔ اب یاد رکھیے، اگر ماں نے کہا تھا امام 12 ہیں تو امام 12 ہی رہیں گے، نہ امام 13 ہو سکتے ہیں، نہ امام 11 ہو سکتے ہیں۔ یہ عقیدے کے امام بتا رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ورنہ اور بھی تو امام ہوتے ہیں، کوئی امام کتاب ہے، کوئی امام علم ہے، کوئی امام مسجد ہے۔ یہ سارے امام اپنے مقام پر، مگر جو امام عقیدے کے لحاظ سے ماں نے 12 بتائے تھے، اب اگر کسی ایک امام کو خدا مان لیا تو رہ جائیں گے 11۔ خیال رکھنا تمہیں کتنا ہی بڑا ذاکر کیوں نہ بتائے کہ علی کو خدا کہہ دو، خدا نہ کہنا خدا کے لیے۔ ورنہ اماں کا بتائے وہ فارمولہ غلط ہو جائے گا۔ امام 12 ہیں، 11 نہیں ہو سکتے۔ تو بات سے بات نکل آئی، یہ بات چل رہی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے پروردگار ہم سے مواخذہ مت کرنا، ان نسینا اگر ہم بھول جائیں۔ اس کا مطلب بھولنے کا امکان تو بہرحال ہے، امکان اور ہے اور بھولنے کا وقوع اور ہے۔ امکان نسیان کو وقوع نسیان میں تبدیل مت کیجیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس امکان ہو اور وقوع نہ ہو۔ جیسے 2 دن چھٹی کرائی بارش کے نام سے، امکان تھا وقوع نہیں ہوا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، قسم بخدا پیغمبر پر لاکھوں درود ہوں کہ آپ نے یہ شان اختیار کی کہ ہم جیسے خطا کاروں کے لیے، ہم جیسے غلام اپنے غلاموں کے لیے لفظ نسیان کو منسوب کیا اپنے امت کے نام کے ساتھ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے ہمارے پروردگار ہمارا مواخذہ مت کرنا، ہماری گرفت مت کرنا، ہمیں نہ پکڑ لینا، ان نسینا اگر کسی منزل پر ہم سے نسیان ہو جائے۔ اس کا مطلب ماضی کی ساری امتیں اگر نسیان ہو جاتا تھا تو نقصان ہو جاتا تھا۔ اس امت پہ کرم یہ کہ نسیان ہو جاتا ہے تو غفران ہو جاتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ دلیل چاہیے؟ دلیل چاہیے؟ چلیے، ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی آخری جمعرات کو روزہ رکھ کے آیا ہو، تو چلیے روزے کی مثال پھر قائم کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ حالت روزہ میں انسان اگر بھول جائے کہ روزے سے ہے، ماہ رمضان کا شروع ہوتا ہے ایسا ہی، یا ماہ شعبان و ماہ رجب میں ہو جاتا ہے کہ بھول گیا روزے سے ہیں، اور جناب ماشاءاللہ پوری بریانی آپ نے نوش فرما لی، پوری بریانی جتنی آپ کے حصے میں تھی رزق کے نام سے سب کھا لی آپ نے، اور اب خیال آیا جب کسی نے یاد دلایا کہ بھائی ہم تو روزے سے تھے، اب کیا ہوگا؟ اب نقصان ہوتا اگر روزہ نہ رہتا، اگر امت مصطفیٰ میں نہ ہوتے تو بریانی گلے پڑ جاتی۔ یہ امت مصطفیٰ کا کمال ہے کہ بریانی گلے نہیں پڑتی، بلکہ شکم بھی سیر رہتا ہے، روزہ بھی سوا سیر رہتا ہے۔ شرط نسیان ہے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایسا نہ ہو کوئی ہماری مجلس کا کلپ بنا کے آگے چلا دے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے کہ روزے میں بریانی کھانا جائز ہے۔ میں نے نہیں کہا ہے، میں نسیان بتا رہا ہوں، میں کسی انسان کے علم اور عمد کو بیان نہیں کر رہا۔ نسیان اور ہے، علم اور عمد اور ہے، بھول جانا اور ہے، اور بھولا سا بن جانا اور ہے۔
تو بھولے من کی مت کھائیے گا، ورنہ یہ روزہ باطل ہو جائے گا۔ ایک روزہ جائے گا نہیں، بلکہ ایک روزہ 61 روزوں کا چالان آپ پر رکھوا دے گا۔ واجب روزہ اگر ہو اور انسان اسے توڑ دے، کچھ کھا کے توڑ دے، تو ایک تو قضا ہے ایک کے بدلے، اور 60 روزے جو ہیں وہ کفارے کے طور پر ہیں۔ یہ فدیہ نہیں ہے، فدیہ اور ہے، کفارہ اور ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کہ قبلہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، لیٹ پیمنٹ، یعنی کیا مطلب کہ آپ نے بل اگر بھرا، تاریخ، آج کل تو بلوں کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے نا پورے شہر میں، ایسا بلوں کا شور ہے کہ ان کے لیے تو آواز وہاں پہنچتی ہی نہیں ہے، انہیں اونچا سنائی دیتا ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔ غریب پریشان ہے، بل کا مسئلہ کیا ہے کہ اگر تاریخ گزر گئی 100 روپے لگ جائیں گے، مثلا یہ 100 روپے کیا ہیں کہ یہ لیٹ فیس ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے، اس نے بھی لیٹ فیس رکھی ہے روزے کی، مگر ڈیو ڈیٹ ہے 1 سال۔ اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا، بیماری کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے، شرعاً معذور تھے، اور اس کی قضا رکھنے میں اتنا لیٹ کیا کہ اگلا رمضان آ گیا، تو اب قضا کے ساتھ فدیہ بھی ہے، اور فدیے میں بہت آسان، 3 پاؤ آٹا 1 مٹھ کھانے کا نام فدیہ ہے۔ خیر میں کہاں نکل گیا، آپ بھی سوچتے ہوں گے مولوی صاحب یہ مجلس پڑھ رہے ہیں یا فقہ پڑھا رہے ہیں، کفارہ اور ہے، فدیہ اور ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ بعض ہمارے دوست فدیے کو کفارہ کہہ بیٹھتے ہیں، تو ہم مولوی لوگ ہیں جو تنقید کر لیتے ہیں۔ اللہ تنقید نہیں کرتا، اللہ کو پتہ ہے کہ فدیہ کیا ہے، کفارہ کیا ہے، تم کیا کہنا چاہتے تھے، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ سنتا سب کی آواز میں ہے، بولتا علی کی آواز میں ہے۔ تو کفارہ ایک روزے کا 60 روزے، اور 60 میں 31 روزے تو مسلسل ہیں بغیر کسی گیپ کے، 29 روزوں میں گیپ ہو سکتا ہے۔ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، یہ نہ کر سکیں تو کوئی بات نہیں، پھر 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانا۔ مسلمان بڑا ہوشیار، کہتے ہیں میں خود مسکین ہوں، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، وہ پیٹ بھر کے۔ اللہ اکبر، یہ روزہ کفارہ ہے۔ اور تیسرا کوئی اور بھی آپشن جی ہے، بالکل ہے، وہ کیا ہے بتا دیں، وہ بھی کہ وہ ایک غلام کو آزاد کرنا ہے۔ وہ کتنے کا ہوتا ہے کہ جتنے میں 100 اونٹ مل جاتے ہیں۔ اب کیا خیال ہے، دیں گے کفارہ؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، اے خدا ہمارا مواخذہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں، او اخطأنا، ایک نسیان ہے ایک خطا ہے، نسیان ہو جائے۔ امت سابقہ میں اگر بھول گئے جو روزہ گیا، کفارہ ہوا کہ نہیں ہوا وہ الگ موضوع ہے، روزہ چلا گیا، اس کا مطلب اب روزہ قضا تو کرنا ہی پڑے گا۔ امت مرحومہ میں شرف یہ ہے کہ اگر بھول کے آپ نے کھا لیا، بھول کے آپ نے پی لیا، تو آپ کا روزہ بھی بچا اور کفارہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ پیغمبر کی دعا ہے کہ لا تؤاخذنا ان نسینا، اگر ہم بھول جائیں تو ہماری گرفت مت کرنا۔ خدا مصطفیٰ کے صدقے میں نسیان کی وجہ سے کھانے والوں کا روزہ بھی قبول کر لیتا ہے۔ ان نسینا او اخطأنا، ہم سے خطا ہو جائے تب بھی ہمارا مواخذہ مت کرنا۔ آپ سمجھتے ہیں قتل خطا کا مسئلہ اور ہے، قتل عمد کا مسئلہ اور۔
اس سے خطا ہو جائے، مارنا نہیں چاہتا تھا اور اس کے ہاتھ سے ہتھیار چل گیا، اس کا موضوع اور ہے، اور جو مارنا ہی چاہتا تھا اس کا موضوع اور۔ لفظ خطا پر بھی پیغمبر نے اپنی رحمت کو رکھ دیا ہے، نسیان اور خطا دونوں پر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے خدا ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جو ہم سے پہلے سابقہ اقوام پہ ڈالا تھا۔ کون سا بوجھ تھا؟ 50 نمازیں تھیں۔ خدا کا بڑا احسان نہیں، یہ 5 نمازیں ہیں، اور پنجتن کے نام سے تو آپ کو ہر 5 اچھا لگتا ہے، تو یہ 5 نمازیں اچھی کیوں نہیں لگتی؟ اگر پنجتن کے نام ہی کا مسئلہ ہو تو خدا نے احسان تو کیا ہے نا، تو پنجتن والا یہ سوچ کے پڑھے جائے کہ پہلا پنجتن پاک پہ محمد مصطفیٰ کے نام سے، تو آؤ فجر پڑھیں۔ دوسرا پاک پنجتن پاک میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے نام سے یا مولائے کائنات کے نام سے، آؤ ظہرین پڑھیں۔ اور پھر مولا حسن حسین پنجتن پاک کے 2 اور نام ہیں، تو آئیے مغربین پڑھیں۔ تو پنجتن تو روز ملتے ہیں، کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اے خدا ہم پر ایسا بوجھ مت ڈالنا جیسے کہ سابقہ امتوں پہ ڈالا تھا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، اور اے خدا ہم پر ایسا بوجھ بھی مت ڈالنا اس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اللہ اکبر، اس بوجھ کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ خدا چاہتا تو 3 مہینے کے روزے واجب کر سکتا تھا، اس کا احسان نہیں تو اور کیا ہے، اس نے 3 کے بجائے 1 مہینے پر ہی اکتفا کیا ہے۔ ہم پہ وہ بوجھ ہی نہیں ڈالا، بوجھ تو ہم ڈالتے ہیں حیوانات پر، اپنے غلاموں پر، اپنے ورکرز پر، اپنے ماتحت افراد پر اتنا بوجھ ڈالتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں خدا نے ہم پر تو اتنا بوجھ نہیں ڈالا۔ اب دیکھتے ہیں کوئی حساب ہی نہیں ہے، عجیب بات ہے۔ یعنی ویسے تو تمام تر وسائل نقل و حمل میں لکھا ہوا ہوتا ہے کتنا ویٹ اس پر کیری کیا جا سکتا ہے، لیکن بیچارے حیوان پہ لکھا ہوا نہیں ہوتا یہ کتنا ویٹ کیری کر سکتا ہے۔ جب تک وہ گر نہ جائے تب تک اس پہ ویٹ ڈالے چلے جاتے ہیں۔ کیسے انسان ہیں جو حیوان کو بھی سمجھ نہیں پائے تو رب کو کیا سمجھیں گے۔ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا، اے خدا ہمیں معاف کر دے، وَاغْفِرْ لَنَا ہمیں بخش دے، وَارْحَمْنَا ہم پر رحم کر دے۔ کیوں کر دے؟ أَنْتَ مَوْلَانَا، یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ خطرناک جملہ یہ کہ جب کبھی آپ اپنے علماء کو مولانا کہتے ہیں تو کہیں سے آواز آتی ہے کہ یہ تو شرک ہے۔ جیسے لفظ حلیم خدا کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو کھانے کا نام آپ نے رکھا کیسے؟ تو لفظ مولانا یہ اللہ کا نام ہے، اللہ مولانا ہے، کوئی اور مولانا نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ اپنے علماء کے لیے کہتے ہیں یا پھر دعائے توسل میں 14 کے لیے کہتے ہیں، انا توجہنا واستشفانا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین حاجاتنا یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ تو مولانا سب کے ساتھ لگاتے ہیں، مولاتنا جناب سیدہ کے لیے۔ اشکال کیا ہے کہ مولا صرف اللہ ہے۔ قسم بخدا غدیر سلامت رہے، غدیر زندہ باد۔ اللہ کے حبیب نے ایسا کام
امت کے لیے حجت بنا کے رکھ دیا کہ اب انکار حدیث تو نہ کر سکے، تعویل نکالنے بیٹھ گئے کہ مولا تو کہا تھا علی کو مولا تو کہا تھا، مگر مولا کے معنی یہ نہیں تھے جو آپ نے سمجھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لفظ ولایت کو سمجھانے کے لیے بہرحال قرآن میں آیت ولایت موجود ہے۔ اللہ بھی ولی ہے، اس کا رسول بھی ولی ہے، اور وہ مومن بھی ولی ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ کیا میں نے، کوئی شیعہ تاریخ نہیں پڑھی۔ تو اگر ایک ہی مولا ہو تو خالی اللہ ہی مولا ہو تو رسول اللہ کیسے مولا ہو گئے؟ اور اگر رسول اللہ مولا ہیں تو اس کا مطلب ہے جو رسول جیسا ہوگا اسے مولا کہا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے طبقے میں کوئی رسول جیسا نہیں ملتا تو اس میں ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم طبقے اہل بیت کے ماننے والوں میں اللہ کے حبیب نے ایک کو محمد نہیں کہا، سب کو محمد کہا۔ تو یقیناً اس اعتبار سے ہم سب کے سب اس معنی کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے، اور وہ بھی مولا ہیں جن کو اللہ نے مولا بنایا ہے۔ اب مولا میں نہ لگا دیجئے، مولا کہتے ہیں دوست کو، مولا کہتے ہیں بڑے کو، تو اب معنی بدل جائیں گے۔ غلام بھی مولا، دوست بھی مولا، مسجد کا امام جماعت بھی مولا، استاد بھی مولا، اور جو پیسے دے وہ بھی مولا۔ تو کسی کا مولا امریکہ ہو، کسی کا مولا روس ہو، ہمارا تو کل بھی مولا علی تھا اور آج بھی مولا علی ہے۔ تو آپ کی خدمت میں صحیفہ کاملہ کی دعا کے کلمات بھی پیش کرتا رہا ہوں، اور آج بھی وہ جملے پیش کر دوں تاکہ آج کی مجلس میں بھی دعا شامل ہو جائے۔ یہ دعا صبح و شام پڑھنی ہے، اور کب پڑھنی ہے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ جب آپ صبح سمجھیں تب پڑھ لیجئے۔ ہاں، سنڈے کی صبح دوپہر میں ہوتی وہ الگ بات ہے، اور جب شام سمجھے دعا پڑھ لیجئے۔ آپ کی شام صبح قرار پائے، شام ظلمت قرار نہ پائے اس دعا کی برکت سے۔ وَخَلَقَ لَهُمُ النَّهَارَ، دعا نمبر 6، امام فرماتے ہیں اللہ نے ان کے لیے دن کو خلق فرمایا، مبصراً، ایسا دن بنایا کہ جس میں دیکھنا ممکن ہے، لِيَبْتَغُوا فِيهِ، تاکہ وہ تلاش کریں دن کے وقت میں، من فضلہ، اللہ کے فضل سے اپنے رزق معاملات کو، وَلِيَتَسَبَّبُوا إِلَىٰ رِزْقِهِ، اور اس نے ہی دن کے وقت میں رزق حاصل کرنے کے اسباب بنائے۔ خدا خالق اسباب ہے، محتاج اسباب نہیں ہے۔ لوگ بڑی ضد کرتے ہیں اللہ سے بھی، مجھے یہیں سے چاہیے۔ چلیے مثال کیا سمجھاؤں آپ کی خدمت میں، کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتا بچوں کی، چھوٹوں کی، نادان افراد کی، کہ جہاں سے مالک، جہاں سے مولا، جہاں سے رہبر دینا چاہتا ہے اس کا انداز اور ہے، جہاں سے آپ ضد کر رہے ہو وہاں سے کم ملے گا۔ چلیے ایسے سمجھ میں نہ آئے تو سمجھ لیجئے کہ کوئی کھڑا ہوا اور ٹیپ کے سامنے سبیل کی رکھی ہوئی ٹنکی ہے کہ مجھے تو اس ٹیپ سے لینا ہے، نلکے سے لینا ہے، اور دینے والا چاہے اوپر سے جگ بھر کے کہ میں 160 ڈال دیتا ہوں، آپ ضد کرنی مجھے یہیں سے لینا ہے۔
تو یہ مت کہا کیجئے مجھے یہی جاب کرنی ہے، پروردگار یہ جاب نہ چھوٹے، یہ سیٹ میرے ہاتھ سے نہ جائے۔ کیوں آپ ضد کیوں کر رہے ہیں؟ سبب کون بناتا ہے؟ خدا۔ تو خدا جب سبب بناتا ہے تو خدا پہ چھوڑ دیجئے۔ اس نے آپ کی حالت دیکھ کر بدلا تھا نا انداز رزق کو۔ پہلے خون لیتے تھے، پھر شیل لیتے تھے، اور جب اس سے بڑے ہوئے تو آپ بڑے ہوئے، اس نے رزق کا انداز بدل دیا، سبب بدلا۔ اب گوشت بھی کھاتے ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں، چاول بھی کھاتے ہیں۔ آپ ضد تو نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ نہیں کھانا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وَيَسْرَهُ فِي أَرْضِهِ طَلَبًا لِمَا فِيهِ نَيْلُ الْعَاجِلِ مِن دُنْيَاهُمْ، اور تمام کے تمام دنیا کی نقد و راحت بھی دن کے وقت میں رکھی اللہ نے، اور آخرت کے فوائد کی تحصیل بھی دن کے وقت میں رکھی۔ انسان زیادہ محنت دن میں کر لیتا، رات میں محنت کم ہوتی ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَدَرْكُ الْأَجَلِ فِي أُخْرَاهُمْ بِكُلِّ ذَلِكَ يُصْلِحُ شَأْنَهُمْ وَيَبْلُو أَخْبَارَهُمْ وَيَنْظُرْ كَيْفَ هُمْ فِي أَوْقَاتِ طَاعَتِهِ۔ آپ دن اور رات میں خدا کی اطاعت کے انداز پر مشاہدہ کیجئے کہ کیسے اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ دن میں اطاعت خدا کا نام رزق حلال کمانا، رات میں اطاعت خدا کا نام اپنے جسم کو حرام سے، زنا سے بچانا۔ دونوں میں اطاعت خدا مختلف ہے، رات کی الگ ہے اور دن کی الگ ہے۔ اس اعتبار سے فرماتے ہیں وَمَوَاقِعَ أَحْكَامِهِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، تاکہ خدا جزا دے سکے نیک عمل کرنے والوں کو ان کے نیک عمل کی۔ دن اور رات بنائے اس لیے ہیں کہ خدا نے پھر کھنچائی کرنی ہے، کیا کر کے آئے ہو دن میں اور کیا کر کے آئے ہو رات میں۔ اگر نیک کام کیے تو جزا ملے گی، اور اگر غلطیاں ہو گئیں تو سزا تو ملے گی۔ ہاں اگر مرنے سے پہلے توبہ کر لی، غلط، مرنے سے پہلے توبہ نہیں، گناہ کے بعد توبہ۔ بڑا آسان سا فرق ہے۔ مرنے سے پہلے توبہ کس نے دیکھی ہے؟ پتہ نہیں موت کب آئے۔ گناہ کے بعد توبہ کر لیں تاکہ موت کسی وقت بھی آئے آپ حالت توبہ میں ہو۔ بہت آسان سا مسئلہ ہے کہ انسان کو آخری وقت تک توبہ کو نہیں ٹالنا چاہیے۔ جیسے ہی گناہ سرزد ہو جائے انسان کو چاہیے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اور چونکہ آج 26 محرم الحرام اور ذاکر اول نے شاید چھٹی مجلس کے عنوان میں حضرت علی اکبر کے مصائب پڑھے تھے، تو بس 2-4 جملے میں بھی چاہتا ہوں کہ انہی کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں انجام دے دوں۔ سب سے مشکل ترین مصیبت ہے، اور علماء بہرحال اس بات سے منع کرتے کہ انسان اگر کربلا معلیٰ امام حسین کے حرم میں ہو تو شب جمعہ حضرت علی اکبر کے مصائب نہ پڑھے۔ خدا آپ سب کو زیارت نصیب کرے مولا حسین علیہ السلام کے حرم کی، اور کم از کم زندگی میں ایسی کئی شب جمعہ آپ کو ملیں، کئی شب جمعہ ملیں، خدا کرے اتنی ملیں کہ آپ گن نہ سکیں کہ جو شب جمعہ آپ کربلا میں گزارے۔ میں دعاؤں میں خدا کی بارگاہ میں تحدید کا قائل نہیں ہوں کہ ایک دفعہ ایسا ہو جائے، نہیں، کئی ایسی شب جمعہ ملے جو کربلا میں گزار سکے۔ کربلا میں جب شب جمعہ گزاریے تو خیال کیجئے گا جناب علی اکبر کہاں دفن ہیں۔ اللہ اکبر۔
عزیزو، تمام ذریحات مقدسات کا انداز الگ الگ ہے، مگر جناب سرکار سید الشہداء کی ذریع کے 6 کارنرز ہیں، 6 گوشے ہیں۔ 4 گوشے تو مولا حسین کی ذریع کے لحاظ سے ہو گئے، پیچھے 2 گوشے باہر نکلے ہوئے ہیں 3 قدموں کی طرف، کہ یہ جناب علی اکبر کی قبر مقدس۔ رونے والوں، علی اکبر کو باپ سے بڑی محبت تھی، اتنی شدید محبت تھی کہ شاید کسی بیٹے کو باپ سے اتنی محبت رہی ہو۔ ہاں، جوان بیٹا باپ سے کہتا تھا، جب راہ کربلا میں ایک مقام پر امام کی آنکھیں کچھ بند ہوئی ہیں اور امام نے اچانک اپنے ذوالجناح پر اسوار رہتے ہوئے کلمہ استرجاع پڑھنا شروع کیا، امام فرماتے تھے انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ 3 دفعہ امام نے کلمہ استرجاع کا پڑھا۔ اکبر قریب تھے بابا کے، تڑپ کے پوچھا، بابا اس وقت کلمہ استرجاع کی تکرار کا کیا مقصد ہے؟ حمد خدا کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا، بیٹا میری آنکھ بند ہوئی، میں نے خواب دیکھا ہے کہ کوئی منادی کہتا ہے کہ قافلہ تو آگے آگے بڑھ رہا ہے، موت اس کے پیچھے پیچھے تعاقب میں چلی آتی ہے۔ اکبر نے بابا سے عجیب سوال کیا، بابا اولسنا علی حق، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ امام نے فرمایا، بیٹا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے، بیٹا ہم حق پر ہیں۔ بس اکبر نے جملہ سن کے فرمایا، بابا اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے۔ امام نے اکبر کا جملہ سنا، سینے سے لگا لیا، لگا کے فرمایا، بیٹا خدا تجھے میری طرف سے ایسی جزا دے جیسے کسی باپ کی طرف سے اس کی اولاد کو دی جائے، اس سے بھی بہتر جزا خدا تجھے میری طرف سے عطا کرے۔ جناب علی اکبر، یاد رکھیے علی اکبر باب الحوائج ہیں، اگر اصغر باب الحوائج ہو سکتے ہیں تو پھر شبیہ پیغمبر باب الحوائج کیوں نہیں ہوں گے؟ مگر ہم نے کبھی اکبر کو اس طرح سے دیکھا ہی نہیں ہے، تو کبھی تو دعا مانگیے، اکبر کو وسیلہ بنا کے دعا مانگیے۔ وہ مصیبت 18 سال کا جوان ہے، رونے والوں، کوئی ایسا لمحہ کربلا میں نہیں آیا جس میں امام نے کسی قاتل کو بد دعا دی ہو، مگر جب اکبر کو گرایا گیا تو امام نے زبان مقدس سے فرمایا، تم نے میری نسل کو منقطع کر دیا، خدا تمہاری نسلوں کو منقطع کر دے۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں، کوئی ایسا مقام نہیں ملتا جہاں زہرا کا لال غش کھا کے گر پڑا ہو۔ جب اکبر نے آخری آواز دی، بابا میرا سلام لیجئے، آخری سلام، زہرا کا لال غش کھا کے گر پڑا، ارے ہوش میں لایا گیا تو حالت یہ تھی، عجیب حالت تھی کہ مولا سے اب چلا نہیں جاتا تھا، ایک تو قدم نہیں اٹھتے تھے، دوسرا دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا۔ کبھی اشتیا سے کہتے تھے میرے اکبر کو کہیں دیکھا ہے، کبھی فرماتے تھے بیٹا علی اکبر باپ کو دکھائی نہیں دے رہا، بیٹا بتاؤ کہاں ہو؟ رونے والوں، اکبر کے آخری سلام کی وجہ سے مولا کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ بعض مقاتل کے علماء لکھتے ہیں کہ ہائے، جب اکبر کی لاش پر اکبر کی ماں کو لایا جا رہا تھا، کبھی دائیں ٹھوکر کھاتی تھی ماں، کبھی بائیں ٹھوکر کھاتی تھی ماں، پوچھا ہاتھ تھام کر، بھابھی آگے کیوں نہیں بڑھ پاتی؟ کہا شہزادی مجھے دکھائی نہیں دے رہا، خیمے کا در دکھا دیجئے۔
تاکہ میں اکبر کی لاش پہ آ سکوں۔ واہ مصیبت واہ محمد، رونے والوں بڑا مشکل وقت تھا میرے مولا کے لیے، بڑا مشکل وقت تھا جب اکبر کے سرہانے آئے تھے۔ اکبر کے سرہانے خالی حسین اکیلے نہیں آئے تھے بلکہ تمام کے تمام ہستیاں، رسول خدا و سیدہ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بھی چلے آئے ہیں۔ اس لیے اکبر کہتے تھے بابا سے، بابا آپ مت گھبرائیے، مجھے لینے کو تو نانا بھی آئے ہیں، مجھے لینے کو تو دادا بھی آئے ہیں، مجھے لینے کو تو دادی بھی آئی ہیں۔ اکبر کی بات سن کے امام روتے تھے۔ امام نے ارشاد فرمایا بیٹا کوئی آرزو ہو تو بیان کرو۔ اکبر کہتے ہیں بابا بہت دن گزر گئے، بہن صغرا کی زیارت نہیں ہوئی، بابا اگر ہو سکے تو بہن کی زیارت کرا دیجئے۔ رونے والوں حسین اکبر کی وہ خواہش تو پوری نہ کر سکے کہ پانی پلاتے، مگر یہ خواہش تو پوری کریں گے نا۔ انگلیوں کو شگافتہ کیا، اکبر نے مدینے کی گلیوں کو دیکھا، کہتے ہیں بابا صغرا گھر میں دکھائی نہیں دیتی۔ امام نے پھر شگافتہ کیا، اکبر دوبارہ دیکھو۔ اکبر نے کہا بابا صغرا نانا کے روزے پر بھی نہیں ہے۔ امام نے پھر تیسری بار شگافتہ کیا، اکبر اب دیکھو۔ اب جو اکبر نے دیکھا، ارے جا آخری بار بہن کو چھوڑ کر آئے تھے، آخری بار گلے سے لگایا تھا، اسی مقام پہ صغرا اپنا منہ خاک پہ رکھے ہوئے علی اکبر علی اکبر فریاد کر رہی ہے۔ رونے والوں امام نے اکبر سے ارشاد فرمایا بیٹا علی اکبر ہم بوڑھے ہو گئے، تم ابھی جوان ہو، ہماری امداد کرو کہ ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح اٹھا کے خیمہ گاہ تک لے جائیں۔ اکبر نے بابا سے عرض کی بابا میں آپ کی کیا امداد کروں؟ کہا بیٹا کچھ مت کر، اتنا تو کر دے جیسے تو بچپن میں میری گود میں آ جاتا تھا ایسے میری گود میں آ۔ بیٹا دونوں ہاتھ گلے میں ڈال دو۔ اکبر نے ایک ہاتھ ڈالا۔ رونے والوں دو ہی مقامات ہیں جہاں ہاتھ رکھ کے زخم چھپائے گئے، یا ٹوٹی ہوئی پسلیاں مدینے میں، وہ بھی 18 برس کی سیدہ یا 18 برس کا علی اکبر، ٹوٹا ہوا سینہ اپنے باپ سے چھپایا۔ واہ محمدہ واہ مصیبتہ۔ رونے والوں مدینے میں سیدہ نے اپنے پہلو سے ہاتھ ہٹایا تھا تو میرا مولا علی لڑکھڑا گئے، زخم سیدہ کو برداشت نہ کر سکے، ارے ماتم بلند کیا، اتنا زور سے چیخے کہ بعد میں یادگار بن گیا۔ آئے حسین، اکبر نے سینے پر سے ہاتھ کو اٹھایا، ارے چاند جیسا سینہ ٹوٹا ہوا نیزہ، حسین اپنے جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنے کے لیے آمادہ ہوئے۔ بس میں اتنا کہوں گا اے میرے مولا علی، آپ نے مدینے میں سیدہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھی تھی مولا، لیکن پسلیوں میں نیزہ تو نہیں تھا مولا، آپ نے کوئی نیزہ نکالنے والی مصیبت تو نہیں اٹھائی تھی؟ آئیے یا علی حسین کا بازو تھام لیجئے کہ جوان بیٹا ہے، بوڑھا باپ ہے۔ اسی لیے میرے مولا نے اپنے زانو کو زمین کربلا پہ روکا، اپنی آستین کو پلٹا، آسمان کو دیکھ کر دعا مانگی، خدایا ایسا صبر دینا کہ نام صابروں میں رہ جائے۔ رونے والوں طریقہ ہوتا ہے نا، اگر کوئی باہر کی چیز جسم میں داخل ہو جائے اور اسے نکالنا ہو تو پہلے ہلایا جاتا ہے تاکہ اندر سے جگہ چھوڑ سکے۔ امام نے ٹوٹا ہوا نیزہ ہلایا، اکبر کا کلیجہ ہل گیا،
اکبر تڑپے زمین کربلا، سادات کے خیمے لرز گئے، یا علی ادرکنی، اب جو نیزہ نکالا ہائے زہرا کا لال، اکبر کا کلیجہ بس یا حسین، بس یا حسین۔